کئی من بنتے ہیں، اتنے من تک جب تک پیداوار نہ پہنچے اس وقت تک اس میں عشر معاف ہے، اتنے من ہو جائے 25-30 من ہے شاید، تو اس کے بعد پھر اس میں عشر آتا ہے۔ تو اس آیت سے امام صاحب نے استدلال کیا۔ آگے فرمائے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، چوپایوں میں سے بھی جس طرح زمینی پیداواروں میں کچھ پودے اور بیلیں ہیں جو زمین پہ پھیلتی ہیں، کچھ زمین سے بلند ہوتی ہیں، چھپڑوں میں جا کے وہ بیلیں پھیلتی ہیں، یا درخت ہیں جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے درخت ہیں۔ تو اسی طرح جو جانور ہیں نا ان میں سے بھی دو قسم کے ہیں، کچھ جو ہے زمین کے ساتھ رینگ کے چلتے ہیں، رینگتے ہوئے چلتے ہیں، چپک کے چلتے ہیں، زمین سے اٹھتے نہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، مینڈک ہے، یہ چیزیں زمین سے اٹھتی نہیں ہیں، زمین کے ساتھ چپک کے چلتی ہیں۔ اور بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو زمین سے بلند ہوتے ہیں، جیسے چوپائے ہیں، ڈنگر ہیں، مرغی ہے، پرندے ہیں۔ تو فرمایا کہ چوپایوں میں سے بھی اور حیوانات میں سے بھی حمولۃً وفرشا، کچھ زمین کے ساتھ چپک کے چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ لادنے والے ہوتے ہیں، اوپر کو اٹھنے والے ہوتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ مشرکین شیطان کے نقش قدم پہ چلتے تھے، اللہ کی پیداواروں میں سے شیطانوں کا، جنات کا، اپنے بتوں کا حصہ نکالتے تھے۔ بت کا حصہ نکالنا گویا کہ شیطان کو اور جن کا حصہ نکالنا ہے، کیونکہ بتوں کے راستے پر انسانوں کو شیطانوں نے لگایا، ورنہ بت کی کیا حیثیت ہے، پتھر ہے نا، پتھر کی کیا ویلیو ہے، تو شیطانوں نے وسوسے ڈال ڈال کے لوگوں کو اس کام میں لگایا ہے۔ تو یہ اللہ کی پیداواروں میں شیطانوں کا، جنوں کا، بتوں کا حصہ نکالتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ آگے مشرکین نے جو مویشیوں میں بتوں کا حصہ نکالا تھا، مقرر کیا تھا، اور پھر اس میں مختلف قسم کے گورکھ دندے انہوں نے بتائے تھے کہ فلاں مادہ جانور کی یہ حکم ہے، اس کو ہمارے مرد کھائیں گے، فلاں کو صرف عورتیں کھائیں گی، فلاں کو ذبح کرنا ہے، فلاں کو نہیں کرنا، فلاں کو بت کے نام بھیڑ چڑھانا ہے، فلاں سے کام لینا ہے، فلاں سے نہیں لینا۔ یہ بہت بڑا ان کے ایک سلسلہ تھا، فکریاں تھیں۔ قرآن نے یہاں ایک عقلی طریقے سے رد کیا ہے۔ فرمایا کہ ثمانیۃ ازواج، کہ جو حلال جانور ہیں نا اس کے 8 جوڑے ہیں، یعنی 8 قسمیں۔ پیچھے ہی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، بکرا بکری 2، دمبا دمبی 4، اونٹ نر مادہ 6، اور گائے بیل 8، اور بھینس کو بھی گائے کے ساتھ ہی شامل کیا، اور قربانی میں 8 کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ 8 جوڑے ہیں، 8 حلال جانور ہیں جو عام طور پہ تم برتتے ہو، کھاتے ہو، جن کا گوشت۔ تو فرمایا کہ من الزوان نہیں، بکرا بکری میں سے 2، اور اس میں دمبا دمبی میں سے 2، اور من الماعز نہیں، اور بکرا بکری میں سے 2۔ تو فرمایا کہ کیا ان کے نر حرام ہیں یا ان کے مادہ حرام ہے، یعنی بکرا اور دمبا یہ 2 حرام ہیں، یا بکری اور دمبی یہ 2 حرام ہیں، کون سی حرام ہے ذرا بتاؤ، اور کس نے تمہیں بتایا؟ قل اذکرینی حرم، کیا اللہ نے ان دونوں جنسوں کے مذکروں کو حرام کیا ہے، نر کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا مادے کو حرام کیا ہے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر ان کے مادوں کا رحم مشتمل ہوتا ہے، جو رحم مادر میں ہوتے ہیں وہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم، مجھے خبر دو، اطلاع دو، لیکن اطلاع علم کے ساتھ دینا، کوئی تک بندی اور ویسے جو ہے نا ویسی بات نہ مارنا، خلاف حقیقت بات نہ کرنا، کوئی ڈکوسلا نہ مارنا، کوئی حقیقت والی خبر دینا، کسی دلیل کی بنیاد پہ بات کرنا، یہ ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نبی کے ذریعے کہ نبئونی بعلم، کوئی دلیل، کوئی علم ہے تو اس کی بنیاد پہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سا حرام ہے اور کس نے حرام کیا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتے تو کب اللہ نے حرام کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے رکوع میں بھی اس طرح اونٹوں بکریوں کا بھی ذکر چل رہا ہے اور ان کو لاجواب کیا گیا ہے۔ ظاہر ان باتوں کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، کیا جواب دیتے؟ ابو جہل کو تو سانپ سونگھ جاتا تھا نا ایسی باتیں سن کے، جواب تو کوئی نہیں تھا، لیکن ویسے ہی چغل مارنے کے لیے سب سے آگے ہوتا تھا، گونگیاں مارنے کے لیے، لیکن جب قرآن ایسی بات کرتا تھا پھر سب کو سانپ سونگھ جاتا تھا۔ آج مشرکوں کا یہی حال ہے، ان سب مشرکوں کو چیلنج ہے جو ایسے شرکیہ جنہوں نے جنتر منتر اور گورکھ دندے بنائے ہیں، اپنی شرکیہ باتوں میں دلیل لائیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ہم کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم وہاں حاضر تھے جب اللہ نے ان احکام کی تاکید کی؟ یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے باتیں اتنے دھڑلے سے کر رہے ہو، تو اللہ نے یہ باتیں
کب کیے اور کیا تم دیکھ رہے تھے اللہ تمہارے سامنے کھڑا کر کے یہ باتیں کی تھی، ان کی تاکید کی تھی؟ ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس سب کا رد کر کے آگے فرمایا کہ پھر نبی آپ امت سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اللہ نے جو وحی بھیجی ہے، احکام بھیجے ہیں، ان میں سے تو یہ کھانے پینے والی چیزیں، یہ جو جانور ہیں، یہ حرام نہیں ہیں، ان میں سے کسی کو میں حرام نہیں پاتا۔ اللہ نے نہ اونٹ، نہ گائے، نہ بیل، نہ بکری، نہ دمبی، کسی چیز کی حرمت کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا جو وہی میرے اوپر بھیجی گئی ہے اس میں سے کسی چیز کو حرام، وَلَا طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ کسی کھانے والے پر اسے کھانا حرام کیا گیا ہو، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، ہاں مگر یہ حرام ہے کہ وہ مردار ہو جائے، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، یا بہتا ہوا خون حرام ہے، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ خنزیر پلید ہے، گندا ہے، أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا وہ جو چیز نافرمانی میں یعنی اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کی گئی ہو، گناہ کے طریقے میں ذبح کی گئی ہو تو وہ حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور اس حرام میں بھی جو جان بچانے کے لیے بے قرار ہو جائے، مضطر ہو جائے، اضطراری حالت میں پہنچ جائے تو وہ حد سے تجاوز کیے بغیر اس کو جان بچانے کی حد تک کھا سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آگے یہود کا ذکر کیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ یہودیوں پہ البتہ ان حلال جانوروں میں سے بہت سے ہم نے حرام کیے ہوئے تھے۔ مثلاً یہودیوں پہ ہم نے حرام قرار دیا تھا ہر ناخنوں والا جانور، پنجے والا جانور، جو پنجے سے شکار کرتا ہو، جس کا پنجہ ہو، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے، بیل اور بھینس میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، چربیاں ہم نے حرام کی تھی۔ چربی ان کے مذہب میں حرام تھی، اسلام میں حرام نہیں ہے۔ حلال جانوروں کی چربی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور بڑے مزیدار اس سے تیل نکال کے اس میں چیزیں تلتے ہیں، کبابی ان کے چربیوں کے تیل میں کباب تلتے ہیں۔ تو یہودیوں پر یہ حلال جانوروں کی، گائے بیل کی، بھینس کی، بکرا بکری کی چربیاں بھی حرام تھیں۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے پیٹ اس کی جو پیٹھ کی چربی ہے نا، پیٹھ کی طرف جو چربی ہوتی تھی جیل کے نیچے، وہ البتہ ان پہ حلال تھی۔ پیٹ کے اندر کی چربی حرام تھی، پیٹھ کے اوپر جو چربی تھی وہ البتہ حلال تھی۔ اوی الحوایا، یا جو آنتوں پہ چربی ہوتی ہے وہ حلال تھی۔ او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی چربی وہ حلال تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ جو حلال چربیاں ہم نے ان پہ حرام کی تھی یہ ان کی شرارت کے سزا میں کی تھی، سزا کے طور پہ تھی، اس لیے اسلام میں اس کا حکم اٹھ گیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ یہودی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو مسلمانوں سے بحث کرتے تھے نا کہ ہماری شریعت میں یہ چیزیں حرام تھی، تمہاری شریعت میں کیسے حلال ہو گئی؟ تو بتایا گیا کہ تمہاری حرام توبیوں کی وجہ سے تم سے حرام کی گئی تھی، اصلاً حلال تھی، اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ جو تم اپنے سزا کے علاوہ کوئی اور وجہ بتاتے ہو اس میں تم جھوٹے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سچے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے مشرکین پر رد ہے، ان کے شرک پر ان سے دلائل طلب کیے گئے ہیں، اور جن کو وہ اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے ہیں اس پر ان سے دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو شرک کرتے ہیں اور چیزوں کو حرام حلال ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہم کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو یہ باتیں پسند نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے طویل زمانوں سے ہمیں منع نہیں کیا تو یہ چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، یہ وہ دلیل دے دیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں منع کر دیتے۔ اللہ نے تو نبیوں کے ذریعے منع کیا ہے شرک سے اور ان سب کاموں سے۔ اب تم بتاؤ، تم اپنے گواہ لاؤ کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو رضامندی کی دلیل نہیں ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے کبھی منع نہیں کیا، منع تو کیا ہے شریعتوں میں۔ دلیل تمہارے ذمے یہ بنتی ہے کہ رضامندی ثابت کرو۔ اللہ نے کسی شریعت میں کسی نبی پر وہی بھیج کر یہ بتایا ہو کہ یہ کام مجھے پسند ہے، اس میں میں راضی ہوتا ہوں، بتوں کے نام کا چڑھاوا چڑھانا، ان کے نام چیزیں کرنا، تو اس پر دلیل لاؤ۔ یہ ان سے طلب کیا گیا۔ یہ سارا مضمون آخر تک چلا گیا ہے۔ اس میں ایک اہم آیت یہ ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہی دلیل، پوری دلیل پہنچانا ہے۔ اللہ کی طرف سے حجت بالغہ پہنچ گئی، یعنی حضور کے ذریعے شریعت کو مکمل کر دیا گیا، حرام حلال کے، شرک اور ایمان کی یہ ساری تعلیمات واضح کر دی گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے حجت بالغہ ہے۔ اب اس کو نہ ماننا، ہٹ درمی کرنا، پھر بھی شرک میں ملوث رہنا،
یہ بہت بڑا جرم ہے، ان لوگوں کے پاس اب کوئی عذر نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے حجت بالغہ پہنچا دی، مکمل دلیل واضح اور صاف اور دو ٹوک دلیل کھول کے بیان کر دی کہ کیا چیزیں حرام ہیں کیا حلال ہیں، اور مشرک لوگ جن چیزوں کو بتوں کے نام وقف کرتے تھے ان سب کی حقیقت اصلیت بھی بتا دی اور ان کو غلط بتا دیا، اور اس میں جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی، جن کو حرام سمجھتے تھے اور اللہ کی مرضی کو حلال تھی وہ بھی بتا دی۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حجت بالغہ ہے، یعنی بات کو، دلیل کو، ثبوت کو، حکم کو پورے وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے۔ تو یہ قرآن میں ہو چکا ہے، حضور کی شریعت میں ہو چکا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام بھی حجت البالغہ ہے، شاید اسی آیت سے نام لیا ہے کیونکہ اس میں دین اسلام کی عقلی حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے انہوں نے اپنی کتاب میں شریعت کے اسرار و رموز کی حجتیں تمام کر دی۔ اب اگلے رکوع میں فرمایا کہ یہ مشرکوں کے اس تقسیم کو چھوڑ دو جو انہوں نے اپنی طرف سے منمانی تقسیم کی، حرام حلال کی، اور میں تمہیں بتا دوں، قرآن میں حضور کے ذریعے امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں کیا حلال ہیں۔ اب ان آیات میں مجموعی طور پہ 9 احکام بلکہ 10 احکام بھیجے گئے ہیں، 10 بڑے اہم احکام۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم جب مسلمان ہوئے اور یہ آیت انہوں نے پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری تورات جو ہے وہ بسم اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے نام کے بعد تورات کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ بھی ان 10 چیزوں سے ہوتا ہے۔ تورات کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے 10 قوانین ہیں حرام حلال کے متعلق جو اس رکوع میں آ گئے ہیں، تو وہ بتلا رہے ہیں۔ قل اے نبی فرما دیجئے تعالو کہ لوگو آؤ، اتلو میں تم پہ تلاوت کروں، بیان کروں، ما حرم ربکم علیکم کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، وہ یہ آگے 10 چیزیں وہ یہ ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک تو شرک کو حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسری چیز وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شرک کے بعد عام طور پہ شریعت میں والدین کی فرما برداری کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور جگہوں میں توحید کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، پھر اس کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ آسمانی شریعتوں کے چوٹی کا حکم ہے، شرک سے بچنے اور توحید کو اختیار کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کو بڑا حکم بتایا گیا۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ تیسرا بڑا حکم ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی روزی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کسی کام کے قریب نہ جاؤ، خواہ چھوٹی بے حیائی ہو یا بڑی بے حیائی ہو، یا کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو۔ کھلی بے حیائی اعلان میڈیا پہ نشر کر کر کے برائیوں کے کام کرنا، اور چھپی بے حیائی تنہائی اور خلوتوں میں بے حیائیوں کے کام کرنا۔ اور چھوٹی یہ ہے کہ ظاہری جو ہے چوما چاٹی کی حد تک معاملہ ہو، بات چیٹنگ اور دوستی اور نام و پیام اور میسج کی حد تک معاملہ ہو، اور بڑی یہ ہے کہ اس سے اگلے جسمانی تعلقات تک نوبت آ جائے۔ تو یہ کھلی چھپی ہر طرح کی چھوٹی بڑی یہ بے حیائی اللہ نے حرام کی ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں، آج کے معاشروں کے لیے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کسی بے حیائی کو چھونا بھی نہیں ہے، قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے، جو کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہو۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ولا تقتلوا النفس التي، 5واں یہ کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو، بے جان بے گناہ کسی کو نہ مارو، کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قصاص میں مارنا جائز ہے، یا اور 1-2 شرعی سزائیں جن میں حکومت وقت یا عدالت کو سزا جاری کرنے کا حق ہے، پرائیویٹ اتھارٹی یا عوام کو نہیں ہے کہ وہ خود سزائیں دیتی پھرے۔ جن جگہوں میں سزائیں اسلام نے جائز رکھی ہیں وہ حکومت یا عدالت کی اتھارٹی ہوتی ہے، کسی پرائیویٹ بندے کی نہیں، اور اس کے علاوہ کسی حکومت کو بھی اجازت نہیں ہو کسی کے جان کو لے۔ تو قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر جو برحق قتل ہو، یعنی صحیح وجہ سے ہو، جیسے قصاص ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کے احکام ہیں جن کے اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، 6واں حکم یتیم کے مال کے قریب نہیں پھٹکنا، یتیم کے مال میں خیانت نہیں کرنی، اس کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا۔ یتیموں کا مال بہت ہڑپ کرتے تھے جاہلیت والے، آج بھی کرتے ہیں ہڑپ کرنے والے، اور بڑے بڑے ہیلے بہانے انہوں نے گڑے ہوتے ہیں، ایسا ہڑپ کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، بغیر ڈکار کے لکڑ پتھر سب ہضم کر جاتے ہیں، ہر چیز۔
تو اس سے منع کیا سب آسمانی شریعتوں میں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، الا باللتی ہی احسن، ہاں مگر جو اچھا طریقہ اس طریقے سے جاؤ۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا طریقہ یہ ہے کہ مثلا یتیم کا جو متولی ہے اس کو یتیم کی نگہداشت کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی نگرانی محنت کی وجہ سے اس کو پھر خود اپنی کمائی اور روزی اور ملازمت کا پورا موقع نہیں ملتا، تو وہ اپنی کچھ تنخواہ یا اجرت اس کے مال میں سے مقرر کر سکتے ہیں اس کے خدمات کے لیے۔ اور یا یتیم اکیلا ہے، اس کی الگ ہنڈی روٹی پکائیں گے تو مشکل ہوگا، اس کا مال بھی ضائع ہوگا اور مشقت بھی زیادہ ہوگی، تو ایک حساب سے ایک اندازے سے اپنے آٹے میں اپنے دال چاولوں میں اس کے حصے کا دال چاول مکس کر لو کہ اس تناسب سے یہ اتنا کھائے گا، اس کا اتنا خرچہ ہوگا، تو وہ لا کے مکس کر لیا پھر اکٹھا پکایا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس سے علاوہ خیانت کے طریقے پر اس کے مال کو دینا جائز نہیں۔ تو جب تک وہ بالغ ہونے تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کی نگہداشت کرنی ہے، لیکن خیانت نہیں کرنی۔ جب بالغ ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ایک حکم یہ ہے کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنی، خیانت ملاوٹ نہیں کرنی، ناپ تول پورا کرنا ہے۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی نفس کو ہم اس کی طاقت سے زیادہ احکام نہیں ڈالتے۔ تجارت کے اصول بتا دیا کہ تجارت میں خیانت ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، چیز میں کھوٹ اور وہ چھپا کے دینا یہ کام نہیں، 2 نمبر کی چیز کو 1 نمبر بتا کے دینا، یہ سب کام منع ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور ایک حکم یہ ہے کہ جب تم بولو تو انصاف کی بات کرو، ظالمانہ بات، کسی کی حق تلفی کی بات، خیانت کی بات، جھوٹ کی بات یہ تم نے نہیں کرنی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، اگرچہ قرابت دار کے بارے میں اور قرابت دار کے خلاف بھی ہو، لیکن گواہی نہیں چھپانی اور حق بات کہنی ہے، یہ بھی آسمانی شریعتوں کا حکم ہے۔ اور ایک 9واں حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، اللہ کی عہد کو نبھانا ہے، اللہ کے ساتھ جو عہد کیے۔ حقوق العباد میں سے بھی بہت سے عہد معاہدے ہمارے ذمے ہیں، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی کے حقوق، کفالت وغیرہ کے حقوق، نکاح کے حقوق، یہ سب عہد ہیں، یہ نبھانے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو عہد معاہدے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز سمجھیں گے، چھوٹے بڑے کا لحاظ اور تمیز کریں گے، یہ سب عہد معاہدے اللہ نے شریعتوں میں امتوں سے دیے، تو ان سب عہد معاہدوں کو نبھانا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کے احکام ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت اور تاکید کرتا ہے لوگوں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ 9 احکام کا مجموعہ ہو گیا، تورات میں بھی یہ تھے اور یہاں قرآن میں یہ اکٹھے 9 اہم احکام آ گئے ہیں، بہت اہم احکام ہیں، زندگی کے اکثر شعبوں کو گھیر لیتے ہیں۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ، یہ کہ میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، حضور کی سنتوں کا راستہ، اسلام کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ 10واں حکم ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہنا، یہ سب سے بڑا حکم ہے جو سب حکموں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں پہ نہیں چلنا، اس سیدھے راستے سے ہٹ کر جو اور ادھر ادھر کے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں ان پہ نہیں چلنا۔ کسی نے سوشلزم کو، کسی نے کمیونزم کو، کسی نے سیکولرزم کو، کسی نے دہریت کو، کسی نے کون سے ازم کو گلے لگا لیا مسلمان نوجوانوں نے، یہ سب ٹیڑھے راستے، بھائیوں ان سے نکلو، ان سے بچو، کسی کے ازم اور نظام کے نعرے نہ مارو۔ کبھی کوئی بٹو آ جاتا ہے، کبھی کوئی بٹو آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے ایک نیا نظام، کوئی روٹی کپڑا مکان کا نظام لاتا ہے، کوئی کیا نظام لاتا ہے۔ اسلام میں سارے نظام موجود ہیں، اسی کے پرچارک بنو، اسی کو اپناؤ، اسی کو پھیلاؤ، نئے نئے نظام، نئے نئے ازم آئے دن نہ گڑا کرو۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کسی طریقے کو اور ٹیڑھے میڑھے راستوں کو نہ اپناؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ ان راستوں میں چل کے تمہیں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی اللہ تمہیں تاکید کرتے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہو گیا، تاکہ موسیٰ السلام کا ذکر کیا کہ ان پر بھی ہم نے اپنے احکام بھیجے تھے، کتاب دی تھی، اس میں بھی ایسے احکام تھے۔ یہاں شاید تورات کا حوالہ اس لیے بھی آیا کہ یہ احکام تورات میں بھی اس طرح تھے جو یہاں اس رکوع میں مسلمانوں کو دیے گئے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ تورات کے بالکل شروع میں یہ سارے احکام مذکور ہیں۔ اب آگے قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ،
لوگوں یہ قرآن ہم نے اتاری ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، دیکھو کتنے پیارے پیارے احکام ہیں، شرک کی صورتیں واضح کرتی، حرام حلال کی چیزیں واضح کرتی، ان پچھلے رکوعوں میں کتنے زیادہ احکام آگے ہیں، زراعت کے متعلق، تجارت کے متعلق، مویشیوں چوپایوں کے متعلق، نظر نیاز منت کے متعلق، بدعت کے متعلق، لوگوں کے رسم و رواج کے متعلق۔ تو یہ اس قرآن میں ہم نے اتارے، یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ فاتبعوہ، بس اس کتاب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، اس سے روشنی حاصل کرو، اس کو غلافوں میں لپیٹ کے طاقتے میں نہ رکھ دو، بلکہ اپنی زندگیوں کا دستور بناؤ، دستور حیات بناؤ۔ قرآن دستور حیات ہے۔ واتقوا لعلکم ترحمون، لوگوں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پھر کہیں یہ بہانہ نہ کرنے لگ جاؤ، ہم نے نبی اور کتاب بھیج دی کہ قیامت کو کہو کہ مشرکین مکہ آ کے کہیں کہ یا اللہ آپ نے یہودیوں کو نبی اور کتاب دی تھی، عیسائیوں کو دی تھی، ہمارے پاس نبی اور کتاب ہی نہیں ہے، ہم کیسے ہدایت پاتے؟ تو اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں رہا، حضور آ گئے ہیں، قرآن آ گیا ہے، سنت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارا مضمون اس پر ہے۔ اب اس کے باوجود جو مشرکین مکہ اور لوگ نہیں مانتے، تو فرمایا پھر تو یہ فرشتوں کے انتظار کر رہے ہیں نا، تو فرشتے تو اب جان نکالنے کے لیے آئیں گے یا پھر عذاب کا کوڑا گھمانے کے لیے آئیں گے۔ فرشتے تو دنیا میں نافرمان قوموں پر ان دو موقعوں پر ہی آتے ہیں، یا تو جان نکالنے کے لیے ملک الموت آتا ہے، اس کے محکمے کے فرشتے آتے ہیں، یا پھر نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ تو فرشتوں کا نبی سے کہتے ہیں نا، فرشتہ آ کے ہمیں کہے کہ یہ رسول سچے ہیں، کہا ٹھیک ہے پھر انتظار کرو، فرشتہ آئے گا تم پہ کوڑا گھمائے گا۔ وہ فرشتہ پھر جنگ بدر میں آیا تھا، ان پہ کوڑے گھمائے تھے، ان کی پیٹھ پہ ایسی پھینٹی لگائی تھی کہ لاشیں وہاں پڑی تھی، بڑے بڑے سرغنوں اور چودھریوں کی، ابو جہل کی، عتبہ شیبہ اور ولید کی، ان کی لاشیں پھر وہاں پڑی ہوئی تھی۔ پھر فرشتے جب آئے نا، پھر انہوں نے پھینٹی لگائی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ نہیں انتظار کرتے مگر فرشتوں کی آمد کا، او یاتی ربک، یا اس انتظار میں کہ تیرا رب خود زمین پہ اتر کے آئے اور ان سے کہے کہ میں رب ہوں، مجھے مانو۔ تو ایسا نہیں ہوگا، اتنے بڑے تکبر کی اور جہالت کی باتیں نہ کرو۔ کوئی کہے میں پاکستان کے قانون کو جب مانوں گا جب چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس یا وزیر اعظم خود میرے گھر آئے اور میرے آگے منت ترلے کرے، قسمیں کھائے کہ او جی یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ مانو، خدا کے لیے مانو، نہیں مانو گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کوئی آدمی کرے تو ایسا کوئی کرے گا، وہ کہے کہ میرے سامنے جنرل باجوہ آ جائے یا عمران خان پرائم منسٹر آ جائے، وہ مجھے کہے کہ یہ دفعہ 302 پاکستان کے آئین کی شک ہے، اس پہ چلو اور خدا کے لیے چلو ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، تب میں مانوں گا، اس کی منت ترلے پہ ترس کھا کے۔ تو ایسی بات جو کرے گا نا، لوگ اسے چھتر ماریں گے، لوگ بیوقوف سمجھیں گے، کہیں گے اوپر کی منظر خالی ہے، عقل سے پیدل ہے۔ تو یہ مشرک ایسی باتیں کرتے تھے حضور کے سامنے۔ آپ ان کی عقل کا، ان کی جو ہے تکبر کا اندازہ لگاؤ، سرکشی کا، کہ اللہ خود آ کے ہمیں کہے۔ اور یہودی نے یہ بات موسیٰ سے کہی تھی کہ ہم اس وقت اللہ کو مانیں گے جب اللہ خود آ کے ہمارے سامنے اپنے دیدار کرائے، حتی نر اللہ جہرا۔ تو یہ انسانوں میں سے بہت بگڑے ہوئے لوگوں کی، بیوقوف لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا کہ او یاتی رب، یا رب خود تیرا سامنے آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی طرف سے کوئی بہت بڑی نشانی آ جائے۔ تو اگر پھر اس چیز کا انتظار ہے، پھر انتظار کرتے رہے، پھر وہ چیزیں تو نہیں آئیں گی، البتہ موت کا فرشتہ آ جائے گا، پھر سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سورت ختم ہو رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت مزید چاہیے ہوگا۔ آگے بہت اہم آیت ہے، آگے بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، توجہ سے سننا۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بازی کی، فرقے بنائے، تفریق کی، ٹولیاں بنائی، پارٹی بازی کی، اور ایک دین کو منتشر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر ایک نے اپنا ایک الگ دین، ایمان، قبلہ، کعبہ بنا لیا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بازی کی، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے۔ شیعہ کا لفظی معنی جتھا، جماعت، پارٹی کے ہوتے ہیں۔ شیعوں کا آغاز جب ہوا تھا نا، یہ حضرت علی کا نعرہ لگا کے ان کے ساتھ ہوئے تھے، تو اس وقت ان کو نام ملا تھا، عربی معاشرہ تھا، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، یعنی علی کی جماعت، علی کی پارٹی۔ اس کے بعد یہ ان کا مستقل نام ہی بن گیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی ان مختلف فرقوں، گروہ
گروہوں سے جنہوں نے پورے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور دین کے ایک ٹکڑے پہ ہر ایک راضی ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ایک ٹکڑے کو لے کے اس کو پورا دین سمجھ لیا۔ ایک تو یہ ان کا جرم ہے کہ دین کے ایک ٹکڑے کو پورا دین سمجھ لیا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ باقی دین کو باطل سمجھ لیا، اپنے ٹکڑے کو حق، باقی سب ٹکڑوں کو باطل۔ دوہرا جرم، دین کو ٹکڑے بھی کیا اور اپنے ٹکڑے کے علاوہ باقی دین کا انکار بھی کیا۔ تو یہ ہے تفریق۔ لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی غرض واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ ان سے خود معاملہ کریں گے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے جو یہ کرتے ہیں، جو کام یہ کرتے ہیں، ان کے اعمال کی پھر قیامت کے دن ہر فرقوں والوں کو ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خبر دیں گے۔ تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، یہاں دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی، پلے باندھنی چاہیے۔ کہ دیکھیں، دین کے اندر ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جس کو حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے، اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اختلاف تفرقہ بازی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی مذمت بھی نہیں ہے، اور اس آیت کو اس اختلاف سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ اختلاف وہ ہے جو امت کے علماء میں، بزرگوں میں، اہل حق میں، فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بہت سے احکام کو دو ٹوک طریقے میں واضح کیے ہیں، بہت سے احکام کے صرف اصول بتائے ہیں، اور ان کے الفاظ میں ایسی لچک رکھی ہے کہ ان الفاظ کے معنی میں دو یا تین تو یہ ہے کہ فروعی جو احکام ہیں شریعت کے، جن کو ضمنی احکام بھی کہا جاتا ہے، کہ خود شریعت نے کسی حکم کے متعلق جو لفظ ہے اس میں ایسی لچک رکھی ہے کہ اس میں 2 3 4 معنی بنتے ہیں، 2 3 4 معنوں کا احتمال ہوتا ہے۔ تو اس میں صحابہ کے دور سے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اس سے امت کے لیے آسانیاں ملتی ہیں، اور دین میں تنوع اور ورائٹی آتی ہے۔ نماز کے بہت سے مسائل میں اور مختلف عبادات میں ایسے مسائل خود صحابہ سے ثابت ہیں، ان کے فتاوی میں، ایسی چیزوں میں۔ تو ان میں سے ہر اختلاف، ہر شک صحیح ہوتی ہے، اس میں سے جس عالم پر، جس فقیہ پر، جس مجتہد پر جس کو اطمینان اعتماد ہو، اس کی بتائی ہوئی تفصیل کو لے کے وہ عمل کرے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اور اسی زمرے میں اہل سنت کے اندر جو 4 فقہا ہیں، 4 امام ہیں، ان کا جو اختلاف ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے۔ وہ چاروں برحق ہیں، اور چاروں میں سے جس فقیہ کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں وہ اہل سنتی شمار ہوتے ہیں، اور ان کا چلنا اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے سب کا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اجتہادی اختلاف ہوتا ہے اسلام کے دائرے میں، شرعی احکام کے دائرے میں، تو وہ اسی کے اندر آتا ہے۔ اور اسی قبیل سے صوفیاء کا اختلاف ہے، جیسے نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، ان میں اصلاح کے طریقوں میں 19-20 کا فرق اور اختلاف ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے میں قراتوں کا اختلاف ہے، اور اس طرح جزوی اختلافات ہیں کہ ان اختلاف کی وجہ سے انتشار نہیں ہوتا، بلکہ امت میں ایک آسانی پیدا ہوتی ہے، اور مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، ان میں سے کوئی ایک فقیہ کے یا کوئی ایک امام یا عالم کے طریقے کو لے لیتا ہے، کوئی دوسرے کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ اختلاف امتی رحمت، ان کی یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، ایک محکمہ ہو، ایک ادارہ ہو، تو اس میں تقسیم کار کا اصول چلتا ہے۔ کوئی کسی ایک شعبے، ایک ڈپارٹمنٹ کس سے منسلک ہوتا ہے، کوئی دوسرے سے، تو وہ سارے مل کے نا اس مشین کو، کارخانے کو چلاتے ہیں۔ وہ تقسیم کار اگر نہ ہو، سب ایک ہی کام میں لگ جائیں، تو وہ نظام نہیں چلے گا، محکمہ یا کارخانہ نہیں چلے گا۔ تو اس طرح شریعت کا نظام ان اختلافات کی وجہ سے ان میں حسن آتا ہے، اور تنوع اور ورائٹی آتی ہے، پھیلاؤ آتا ہے۔ تو جس اختلاف یا جس فرقہ بازی کی مذمت اس آیت میں ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بڑھ گئے، 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ اور اختلاف ہے۔ وہ اختلاف ایک تو سنت اور بدعت کا اختلاف ہوتا ہے، ایمان کی بنیادی چیزوں میں یا شرعی احکام میں جو بالکل واضح ہیں
ان کا سنت ہونا، ان احکام کی حد بندیاں قرآن سنت سے واضح ہیں، ان میں کوئی اور احتمال نہیں۔ سلف صالحین نے ان میں ایک راستہ واضح کر دیا، نبی اسلام سے چیزیں کلیئر کٹ ہیں، واضح ہیں، صحابہ سے واضح ہیں، تابعین سے واضح ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف کرے، اپنے الگ اس میں راستہ نکالے تو وہ پھر مضمون اختلاف میں آتا ہے، اور اس پر یہ وعید ہے۔ جیسے صحابہ کے آخری دور میں ایک فرقہ خوارج کے نام سے نکلا، انہوں نے صحابہ کو چیلنج کیا کہ صحابہ جو دین میں اپنے ان کی بڑائی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو خود سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے، بعض لوگ حضرت معاویہ سے منحرف ہو گئے، وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے، اور اس کے بعد کی صدیوں میں یہ اختلافات اور بڑھتے گئے، سیاسی وجوہات سے شروع ہوئے اور پھر مذہبی لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا اور امت میں بہت فرقے بن گئے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں ان سب کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب اس میں یہ ایک اختلاف ہوا ہے، خود جو علماء عقائد نے جنہوں نے اس فرقے بازی پہ بحث کی ہے، خاص طور پہ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، اس کو بھی سب نے لیا ہے۔ ان میں پھر دو رائے ہوئی ہیں۔ بعض علماء عقائد کا اور محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 73 فرقے تھے یہ پورے ہو چکے ہیں امت میں نا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ قیامت تک پورے ہوں گے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس معاملے میں ایک علامہ شاطبی کی کتاب عربی میں الموافقات ہے، الاعتصام ہے، بہت پائے کی کتابیں ہیں، اور محدثین نے اس حدیث کی شرح میں اس پہ بحث کی ہے۔ اور 6 صدی کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، جو سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں، امت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، ان کی ایک کتاب مشہور ہے غنیۃ الطالبین، ان کی طرف منسوب ہے، ان کی مشہور ہے، اس نے بھی 73 فرقوں والی حدیث پر بحث کی ہے۔ تو ان کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ 73 فرقے پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ 6 صدی میں تھے، تو پہلی 2-3 صدیوں میں ان کے خیال میں یہ 73 فرقے پورے ہو گئے تھے۔ بعد میں جو نئے نئے فرقے بنتے ہیں وہ اصل میں انہی پرانے فرقوں کی نئی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کے اصول اختلاف کو بھی دکھایا کہ انہوں نے کس طرح دین سے الگ راستہ نکالا، کون سی چیز میں یہ دین سے نکل گئے، یا انہوں نے انحراف کیا توحید میں، رسالت میں، قیامت میں، تقدیر میں، صحابہ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں۔ تو جنہوں نے ان 73 فرقوں میں بحث کی، انہوں نے ان کے اختلاف کی وجوہات بھی بتائی ہیں، مقاصد بھی بتائے ہیں کہ یہ اختلاف کسی علمی تحقیق کی غرض سے نہیں تھا جیسے فقہاء میں ہے، بلکہ یہ اپنے سیاسی لیڈری کے لیے، نفسانی اغراض کے لیے اور بہت سے سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا تھا، اس لیے یہ مضموم ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ان واضح چیزوں میں تھا جو شریعت کے واضح احکام تھے، سے یہ مضموم اختلاف ہے۔ تو غرض ہے کہ بعض اہل علم نے ان 73 فرقوں کو گنوایا ہے، ان کو نام بے نام الگ الگ کر کے بتایا، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، انہوں نے 73 فرقے پورے کیے ہیں۔ مثلا معتزلہ میں بتایا کہ ان میں 12 فرقے ہیں، فلاں قوم میں 8 فرقے ہیں، پھر ان کے نام بتائے، ان کے عقائد بتائے، ان کے احوال بتائے ہیں، اور وہ اس چیز میں شریعت سے کیسے منحرف ہو گئے، اس چیز کی نشاندہی کی ہے۔ اور بعضوں نے 73 پورے نہیں کیے، انہوں نے کہا کہ قیامت تک پورے ہوں گے، انہوں نے اور لحاظ سے تقسیم کی۔ تو یہ جو اختلافات ہیں نا، یہ اس آیت میں آتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ اس لحاظ سے خوارج، روافض، معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ اور مرجیہ، یہ سب فرقے جو پرانی تاریخوں میں ملتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں شمار کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات یہ ہے، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں بہت اہم ہے، وہ آپ کو ضرور ملحوظ رکھنی ہے کہ عام آدمی یہ 73 فرقوں والی حدیث سن کے یا یہ آیت سن کے وہ سمجھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ ان 73 فرقوں میں سے 72 ناری ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ صرف ناجی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 72 فرقے کافروں کی طرح ہو جائیں گے، جس طرح کافر جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا نا، تو وہ کہیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ 72 فرقے شاید اس طرح کافروں کے انجام تک پہنچ جائیں گے، کافروں کی حالت تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ خود محدثین نے اور مفسرین نے اس آیت کے تحت میں، محدثین نے اس حدیث کے تحت میں، علماء عقائد نے عقائد کی کتابوں میں جو 73 فرقوں والی حدیث پہ بحث کی ہے، وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو 73 فرقے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں کہ دین سے نکل گیا ہوں، بلکہ یہ تقسیم اس طرح کہ سنت سے نکل گیا، اہل سنت کے دائرے سے نکل گئے، بدعات میں پڑ گئے ہیں۔
تو بدعات میں پڑھنا کفر میں پڑھنا نہیں ہے، بدعت اسلام کے اندر یہ چیز ہے، جو بدعتی ہوتا ہے نا وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں، بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، بہت سے اہل علم بھی اس معاملے میں لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں یا خود مغالطے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بدعت اسلام کے اندر کی چیز ہے، اسلام کے باہر کی چیز نہیں ہے۔ بدعت گمراہی ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ تو یہ 73 فرقوں میں بٹنا اگر بدعت کی حد تک معاملہ ہے نا تو وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ 72 فرقوں کے جو لوگ ہیں ان کو محدثین نے کسی نے کافر نہیں کہا، ان کو یہ کہا کہ یہ سنت سے اہل سنت سے نکل گئے ہیں، بدعات میں چلے گئے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن جو ان کا جہنم میں جانا ہے، جس کی حدیث میں فرمایا گیا ہے کلہم فی النار، کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے بدعت کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ جیسے چوری کرنا حرام ہے، اس کی سزا ہے، اور ڈاکہ مارنا، خیانت کرنا، شراب پینا، یہ سب گناہ کے کام، اس کی وجہ سے اللہ معاف نہ کرے تو آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو اسی طرح بدعت کے گناہ کے یہ مرتکب ہوئے ہیں اور پوری زندگی اس بدعت میں مبتلا رہے ہیں، بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے، اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر توحید رسالت قیامت کو تو یہ مانتے ہیں نا، اس کی برکت سے، ایمان کی برکت سے پھر جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو 73 فرقوں والی حدیث میں یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ تقسیم ایمان کفر کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ سنت بدعت کے لحاظ سے ہے، کہ وہ لوگ یہ تقسیم کر کے صحابہ سے منحرف ہو کر یا امت کے ائمہ فقہا سے منحرف ہو کر اور دین کی جو تعلیمات کے امت کا اتفاق ہے اس سے منحرف ہو کر اپنے الگ راستے جنہوں نے نکالے ہیں، تو وہ اس کام میں بدعتی ہو گئے ہیں اور گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن اسلام سے نہیں نکلے۔ توحید رسالت قیامت کا جب تک آدمی قائل رہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اور یہ سب فرقوں والے عموماً توحید رسالت قیامت کے قائل ہوتے ہیں، حضور کی نبوت کے منکر نہیں ہوتے، اس کے رسالت کے منکر نہیں ہوتے، تقدیر کے اللہ کے فرشتوں کے منکر نہیں ہوتے اور قیامت کے منکر نہیں ہوتے۔ یہ اصل ایمان ہے۔ باقی جو بدعتیں انہوں نے کی ہیں اور چیزوں میں بہت سے انحراف کیا ہے، حدود سے تجاوز کیا ہے، تو اس کی سزا بھگتیں گے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جہنم میں جائیں گے، پھر ایمان کی برکت سے نکل آئیں گے۔ ہاں، اہل علم نے اس بات کی صراحت کی ہے، علماء نے، کہ ان فرقوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ جو 72-73 فرقے ان میں سے بعض لوگ جہالت اور غلو میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی وہ جہالت یا گمراہی وہ شرک یا کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو شرک یا کفر تک ان فرقوں میں سے پہنچ گئے، صرف وہ لوگ ایمان سے نکل جائیں گے اور وہ دائمی جہنمی ہوں گے۔ باقی ان فرقوں کے لوگ مجموعی طور پر توحید رسالت قیامت کے دائرے کے اندر ہی رہتے ہیں، اپنی بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ ایمان سے نہیں نکلتے، وہ صرف سنت سے نکلتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے جو آپ نے ملحوظ رکھنی ہے۔ تو علماء نے، محدثین نے صراحت کی ہے کہ ان 72 فرقوں کے جو لوگ ضروریات دین کے منکر نہیں ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات کے منکر نہیں ہیں، تو باقی بدعات کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں لیکن کافر نہیں ہوتے، کفر میں مبتلا نہیں ہوتے، اور ان کو سزا صرف اپنے بدعات کی ملے گی، پھر وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔ ہاں، جو لوگ ان میں کفر تک پہنچ جائیں تو وہ پھر ان کفر کی سزا کے مرتکب ہوں گے، لیکن وہ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے۔ یہ تشریح آپ نے ملحوظ رکھنی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو اختلاف اجتہادی اختلاف ہے، سنت کے مختلف جو فقہی مکاتب فکر ہیں، یہ اختلاف برا نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے امت کے لیے، اور ان میں سے سب فقہا کے متبعین اور سب مسالک والے وہ حق پر ہیں۔ اور دوسرا اختلاف جو مضمون ہے وہ جو صحابہ کے آخر دور میں شروع ہوا تھا سیاسی وجوہات سے، کچھ اپنے ذاتی اغراض اور لیڈری کے لیے، کچھ تعصبات کی وجہ سے، اور پھر وہ مذہبی اختلاف میں بدل گیا، اس کی وجہ سے اسلام کی پہلی 2, 3, 4 صدیوں میں بڑے سر پھٹور ہوئے، بڑی اکھاڑ بچھاڑ ہوئی، بڑے اختلافات ہوئے، امت بڑی تقسیم ہوئی، اور وہ فرقے بعد تک چلتے رہے۔ تو وہ ان 72 فرقوں میں آتے ہیں جن کی مذمت ہوئی ہے، لیکن ان میں سے بھی اکثر لوگ ایمان کے دائرے کے اندر ہی رہتے تھے، کفر یا شرک تک نہیں پہنچتے تھے، تو ان کو سزا اپنی بدعتوں کی ملے گی، باقی ہیں وہ مومن اور مسلمان، وہ پھر جہنم سے سزا بھگت کے آ جائیں گے۔ ہاں، ان سب فرقوں میں، ان 72 فرقوں میں سے جو لوگ بدعات میں آگے بڑھ کر شرک یا کفر تک پہنچ گئے اپنی جہالت کی وجہ سے یا حد سے زیادہ ہٹ گرمی اور تعصب کی وجہ سے، تو صرف وہ لوگ ایمان سے محروم ہوں گے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہوا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں۔
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بازی کی، پارٹی بازی کی، وکانوا شیعا اور گروہ گروہ ہو گئے، پارٹی پارٹی بن گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور وہ اللہ کے سپرد ایسا ہے کہ ان میں سے جو کفر تک پہنچا ہے نا اس کو کفر کی سزا ملے گی، اور جو زیادہ تر بدعت کے حد تک رہے ہیں، گمراہی میں بدعت تک گئے ہیں، کفر تک نہیں گئے، ان کو بدعت کی سزا ملے گی، اور ان کو میں سے اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ ایمان ان سب کے اندر ہے۔ تو یہ 72-73 فرقے مسلمانوں کے ہیں بھائی، یہ بات ذہن میں رکھو، کافروں کے فرقے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، چیخ کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 72-73 فرقے اسلام کے اندر ہیں، باہر نہیں، اور یہ سب فرقوں والے مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، ان کو کافر نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں توحید رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کیسے ان کو دین سے نکال سکتے ہیں؟ باقی جو ان کی بدعات ہے ان سے خدا ان سے نمٹ لے گا، اور اس بدعات کی وجہ سے سنت کے اہل سنت کے دائرے سے نکل گئے ہیں تو اس کی اللہ معاف نہ کرے تو سزا ملے گی، پھر ایمان کی برکت سے اسلام کی وجہ سے پھر نکل آئیں گے جہنم سے۔ ہاں کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں، خود تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ تھے ان مختلف فرقوں میں، اور ایسے لوگ اہل سنت میں بھی آپ کو مل جائیں گے کہ وہ اپنی جہالت میں بعض دفعہ شرکیہ کام کر بیٹھتے ہیں، شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ شرک یا کفر تک پہنچ گئے ہیں صرف ان لوگوں کو کفر کی سزا ملے گی، باقیوں کا جہنم میں جانا بدعت کی سزا کے طور پہ ہوگا، کفر کی سزا کے طور پہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور دوسرا، اہل سنت کا جو اجتہادی اختلاف ہے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنف اور حنبلی یہ سب اہل سنت کے دائرے کے اندر تقسیم کار کے اعتبار سے اجتہادی اختلاف ہے، اس میں امت کے لیے بڑی رحمتیں اور سہولتیں ملتی ہیں، تو وہ سب سر آنکھوں پر۔ عرب کے لوگ مثلا فقہ حنبلی کو زیادہ فالو کرتے ہیں، مصر کے لوگوں میں فقہ شافعی بہت ہے، انڈونیشیا میں فقہ شافعی ہے، ہمارے بر صغیر میں 90-95% فقہ حنفی ہے، وسطی ایشیا میں فقہ حنفی ہے۔ بلکہ ایک سروے کسی نے کرایا تھا ایک زمانے میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ امت مسلمہ کی جو پوری مردم شماری پوری دنیا میں ہے نا، اس میں تقریباً 88% حنفی ہیں، باقی تینوں مسالک کے مل کے جو ہے نا 10-12-14% تک بنتے ہیں۔ تو یہ فقہ حنفی بھی ہے کہ اہل سنت کا دائرہ ہے، باقی تینوں دائرے بھی اہل سنت ہی کے دائرے ہیں، حق کے دائرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی ناقدری نہیں کرے گا، سب اللہ کے رسول کی شریعت پہ چلنے والے ہیں۔ تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے جو کام یہ کرتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نیکی کے بارے میں اپنے قانون بتا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان کریمی دیکھیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، جو آدمی نیکی کر کے آئے گا اللہ کے سامنے تو نیکی کی اکائی 10 سے شروع ہوتی ہے، 1-2 سے شروع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ایک نیکی کریں گے نا تو اس کی نیکی ایک نہیں ملے گی، 10 ملیں گی، 10 نیکیوں کے اجر کے لیے اکائی 2.5 سے شروع ہوتی ہے، اکائی سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہاں نیکی کے لیے 1 2 3 4 9 تک کی گنتی نہیں ہے، وہاں 10 سے 1 شروع ہوتا ہے۔ ایک نیکی کریں تو سمپل نیکی بھی ہو اس پر 10 گنا اجر ملے گا، 10 نیکی ملیں گے۔ پھر جتنا اخلاص محنت بڑھے گی پھر 100 گنا 700 گنا 1000 گنا تک بڑھتی جائے گی۔ جیسے سورہ آل عمران میں بھی میں نے وہاں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بھی، جیسے ایک بالی میں 7 خوشے ہوتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک نیکی 700 نیکیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس پر بھی بس نہیں، آگے پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس 700 پر بھی اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہیں بڑھا دیتے ہیں، اس کے قربانی کی، اس کے اخلاص کی، اس کی محبت کی وجہ سے۔ کسی کو اللہ سے بہت محبت ہوتی ہے، کسی کو اللہ کی بہت معرفت ہوتی ہے، اس محبت اور معرفت سے نیکی کی وولٹیج میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی مقدار میں، کوالٹی کوانٹیٹی دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ادنا درجہ 10 ہے، 10 سے کم درجہ اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لغت میں اور اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں نا 1 سے 9 تک کے اعداد نیکی لکھنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہاں بات شروع ہی 10 سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، جبکہ گناہ کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے۔ گناہ کے بارے میں ایک گناہ کا ثواب 1 ہی لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کی شان کریمی ہے۔ یہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی نیکی کر کے لائے گا اللہ کے ہاں 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کر کے آئے گا، بدی کرے گا، فلا یجزا الا مثلها، تو اس کا گناہ اتنا ہی ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی، 1 سے زیادہ گناہ اس کا نہیں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ نوازتے ہیں. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں نا، کوئی میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک قدم بڑھتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. کوئی چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک جو ہے ذرا اس کی طرف بڑھتا ہوں. کوئی تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. تو یہ وہ قانون ہے کہ 10 گنا سے اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردانی شروع ہوتی ہے. اے نبی آپ فرما دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے. اب صورت ختم ہو رہی ہے، دین اسلام پہ ٹھپا لگایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول، مقبول، صحیح، معتبر، اتھینٹک دین یہی ہے. حضور لے کے آئے ہیں، حضور اس دین پہ تھے، حضور نے امت کو یہ پورا دین دیا ہے. امت اس پورے دین پہ رہے تو وہ اللہ کے یہاں صراط مستقیم پہ ہوگی. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے. یہ جو سیدھا راستہ ہے، دیناً قیماً، یہ ایک مضبوط، مستحکم، پائیدار، ٹھوس دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم کی ملت ہے. ابراہیم جو توحید میں موحد تھا، سب سے کٹا ہوا تھا، ایک اللہ سے جڑا ہوا تھا، اس حنیف ابراہیم کی یہ ملت ہے اور یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. تو دین اسلام کے کتنے نام ہو گئے؟ صراط مستقیم، دین قیم، دین قیم، ملت ابراہیم، یہ سب دین اسلام کی تعبیرات ہیں. وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، وہ ہمارے جد امجد تھے، ہم ان کے دین پر ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ تم تو شرک کرتے، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. ابراہیم کے دین کو تو تم نے ضائع کر دیا. اب حضور نے ان کو دوبارہ نیا کر کے لایا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور اس دین کی روح یہ ہے کہ مسلمان اور اللہ کا نبی، سب سے پہلے اللہ کا نبی، پھر نبی کی پیروی میں ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. ایک سانس میں اللہ کے ساتھ اسے کنیکشن جڑا ہوا ہو. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میری زندگی حتیٰ کہ میری موت، یعنی میری ایک سانس، زندگی کا ہر قدم، للہ رب العالمین، اللہ کے نام پہ نچھاور ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہے، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. میں نے پیچھے سے آیت کا حوالہ دیا تھا، یہ گوئے کہ سورہ انعام کی آیت ہے. وہاں شاید غلطی سے میں نے کہا تھا کہ سورہ یوسف کی آیت ہے، تو یہ سورہ انعام کی آیت ہے. لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی اللہ کا اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کا کہا مانیں. وانا اول المسلمین، حضور فرما رہے ہیں کہ میں پہلا فرما بردار ہوں. اللہ کے اس حکم کو سب سے پہلے میں خود ماننے والا ہوں، پہلا مسلمان ہوں. نبی پہلے خود ایمان لاتے اپنی تعلیمات پہ، پھر سب سے مطالبہ کرتا ہے. تو میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، پھر سب کو اس کی دعوت دینے والا ہوں. قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، غیر اللہ ابغی ربن، کہ مشرکو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں، کسی اور کو رب ہونا تلاش کروں؟ وہ رب کل شیء، حالانکہ رب وہ ایک ہی ہے، وہ ہر چیز کا رب وہی ہے، اور کوئی ٹھاکر بھگوان نہیں ہے جس کو ربوبیت کے اختیارات حاصل ہوں. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر نفس جو بھی کام کرے گا اس کا وبال وہ خود بھگتے گا. آدمی یہ سوچ کے کام کرے کہ اس کا نتیجہ میں نے خود بھگتنا ہے. آدمی جو بھی کام کرے گا اس کا اچھا برا نتیجہ اسی کے سامنے آئے گا، کسی اور نے نہیں بھگتنا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اپنے کفر، بدعملی، نافرمانی کا بوجھ ہر آدمی نے خود اٹھانا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر لوگوں تمہارا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا جو تم کاموں میں اختلاف کرتے تھے، جن دین میں جو اختلاف کرتے تھے وہاں بتا دے گا کہ یہاں صحیح چیز کیا تھی اور تم کس طرح بھٹک گئے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پشنوں کا جانشین بنایا ہے. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ چلے گئے، اب تم آ گئے. ہر نسل والے لوگ اپنے گزشتہ نسل کے وارث ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں. دادا پر دادا وہ گزرتے تو پوتا ان کی جگہ لیتا ہے. تو سارے انسانوں میں سے ایک دو جو اوپر کی نسلیں نا، دادا پر دادا، تو یہ اگلی نسل ان کی جگہ لے لیتی ہے. ورفع بعضکم فوق بعض، اور بعض کو ہم نے بعض پہ فوقیت بخشی ہے، مال میں یا علم میں یا منصب میں یا عہدے میں. یہ دنیاوی کیٹیگری اور تقسیم ہے. لیبلوکم، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے. فیما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس میں، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس چیز میں وہ اللہ ہی کتنی فرما برداری کرتا ہے. وزیر اعظم کا امتحان اس وزارت کے اونچے عہدے پر ہے، چپڑاسی کا امتحان اس کے چپڑاسی کے نچلے عہدے پر ہے. ہر ایک جس عہدے منصب کیٹیگری میں ہے نا، اسی لحاظ سے اس کا امتحان ہے.
ایک آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے تو اس سے گھر کے لیڈر ہونے کے حساب سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آدمی 20 کروڑ عوام کا سربراہ ہے تو اسے 20 کروڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ حقوق تم پر فلاں تھے اور تم نے ادا کیے یا نہیں. یہ مطلب ہے ان نرم. ایک آدمی کے پاس 1 ارب 1 کروڑ روپے اس کا حساب اس میں ہوگا. ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے ہیں صرف, اس کا حساب اتنے میں ہوگا. تو یہ جو ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے, کسی کو اونچا درجہ کسی کو نیچا درجہ, سب کو درجے میں تقسیم کیا ہے, طبقے بنائے ہیں مال میں, عہدے میں, منصب میں, عزت میں, ذلت میں. لیبلوکم, یہ تمہارے امتحان کے لیے ہیں, فیما آتاکم, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں. ان ربک سریع العقاب, بے شک رب تمہارا جلدی پکڑ کرنے والا ہے. وانہ لغفور الرحیم, اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. یہاں صورت مکمل ہوگی سورہ انعام. اس صورت میں بڑے احکام آئے, قوموں کے, مشرکوں کے, یہودیوں کے, نصرانیوں کے, جنات تک سے سب سے ڈائلاگ اور کلام ہے اللہ کا, سب سے مذاکرات ہے, سب کے حالات کی نشاندہی کی ہے, قیامت کا انجام سب کا بتایا, قیامت میں جو ڈائلاگ ان سے ہوں گے وہ بتائے. بہت عظیم و شان صورت, بڑے اہم مضامین تھے, اس کے پورے ہو گئے. اب کچھ مسائل ہیں, ان کا جواب دیا جائے گا, پھر دعا ہوگی.